ناظرین، جاپان کا نام سنتے ہی ہمیں دماغ میں ایک ہی چیز آتی ہے اور وہ ہے پائیداری۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے کہ کس طرح ایٹم بم سے متاثرہ اس قوم نے بڑے ہی قلیل عرصے میں پوری دنیا میں اپنی ترقی کے جھنڈے گاڑے اور کون سے وہ 10 حقائق ہیں جنہوں نے اس قوم کو اس قدر مضبوط بنایا۔ تو ناظرین، وال آف نالج کے ساتھ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم جاپان کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو دنیا کی تیسری سب سے بڑی اکانومی بن چکا ہے۔ قارئین، یوں تو 1650 سے 1850 تک جاپان پوری دنیا سے الگ تھا۔ اسی دوران وہاں پہ ایک طرح کا جاگیرداری نظام قائم تھا۔ ان کی نہ کوئی فورن پالیسی تھی، نہ کوئی کراس بارڈر ٹریڈ اور نہ ہی کوئی جمہوریت تھی۔ اس کے بعد 1862 سے لے کر 1912 تک 40 سال کا ایک اور دور شروع ہوا جس کو میجی ایرا کہتے ہیں۔ اس دور کے دوران پچھلے جاگیردارانہ نظام کو ختم کیا گیا اور جمہوریت کا ایک نظام مرتب کیا گیا۔ اس کے بعد تعلیم، تجارت اور انفراسٹرکچر پر کافی توجہ دی گئی۔ ناظرین، جاپان کا سب سے بڑا مسئلہ قدرتی وسائل کا نہ ہونا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے دوسرے ملکوں پر حاوی ہونے کی کوشش کر دی۔ اس طرح ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 میں ان کا ایک اہم کردار رہا۔ ناظرین، اسی دوران امریکہ نے جاپان کے 2 بڑے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے، جس کی وجہ سے جاپان بالکل ہی گھٹنوں کے بل آ گرا اور ستمبر 1945 میں جاپان نے امریکہ کے سامنے ہار تسلیم کر لی۔ ناظرین، امریکہ نے جاپان کی ہار پر اس سے یہ بات منوائی کہ وہ اب اپنی آرمی پر پیسہ نہیں لگائے گا اور وہ اسی طرح اپنی آرمی کو دوبارہ ایک منظم شکل نہیں دے گا۔ اسی دوران جاپانی سرکار نے اپنی قوم کو دفاعی امور کی بجائے کاروبار پر دھیان دینے کی تلقین کی، جس سے جاپان کی کامیابی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ ناظرین، اس سے پہلے مشہور جاپانی کمپنیاں ایسوزو، نیسان اور ٹویوٹا گاڑیاں اپنی آرمی کے لیے بنایا کرتی تھی۔ اب انہوں نے پیسنجر گاڑیاں بنانا شروع کر دی۔ سونی کمپنی جو اس وقت دوربین بنایا کرتی تھی، اس نے کیمرہ بنانا شروع کر دیا۔ ناظرین، جاپان کو اپنی گزشتہ آرمی سے سب سے زیادہ کارآمد اور محنتی افراد دستیاب ہوئے۔ 1945 کے ہیروشیما اور ناگاساکی کے واقعے کے ٹھیک 19 سال بعد ہی 1964 میں ٹوکیو نے اولمپکس کی میزبانی کی۔ 1964 میں ہی جاپان نے پہلی بلٹ ٹرین کا افتتاح کیا۔ ناظرین، جاپان کی تیار کردہ اشیاء کی پائیداری کا یہ عالم ہے کہ امریکہ، چائنا اور جرمنی جیسے ملک جو پوری دنیا کو اشیاء بنا کر برآمد کرتے ہیں لیکن خود جاپانی اشیاء استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے ان 10 حقائق کا کہ جنہوں نے اس جاپانی قوم کو اس قدر مضبوط بنایا اور دنیا کے سامنے لا کھڑا کیا۔ ناظرین، جاپان میں پہلی جماعت سے لے کر تیسری جماعت تک بچوں کو ایک ایسا سبجیکٹ بھی پڑھاتے ہیں جس میں انہیں روزمرہ کے معاملات اور لوگوں کے ساتھ برتاؤ کی اخلاقیات کے بارے میں سمجھایا اور بتایا جاتا ہے۔ جاپان میں پہلی جماعت سے تیسری جماعت تک بچوں کو فیل کرنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، کیونکہ ان چھوٹے بچوں کی تعلیم کا مقصد ان کی تربیت اور ان کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے، نہ کہ ان کی تلقین اور روایتی تعلیم۔ جائے جاپانی دنیا کے امیر ترین قوموں میں شمار ہوتے ہیں، مگر ان کے گھر میں کام کاج کے لیے نوکر اور خادم کا کوئی تصور ہی نہیں پایا جاتا۔ ماں باپ ہی بچوں اور گھر کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ جاپانی بچے روزانہ اپنے اساتذہ کے ساتھ مل کر 15 منٹ کے لیے اپنے اسکول کی جھاڑ پونچھ اور صفائی ستھرائی کرتے ہیں۔ اس مشق کا مقصد انہیں اخلاقی طور پر متواضع بنانا اور عملی طور پر صفائی پسند بنانا ہوتا ہے۔ جاپان میں ہر بچہ اپنا دانت صاف کرنے والا برش بھی اسکول ساتھ لے کر جاتا ہے۔ اسکول میں کھانے پینے کے بعد ان سے دانت صاف کرائے جاتے ہیں۔
اپنے بچپن سے ہی ان کو اپنی صحت کا خیال رکھنے والا بنایا جاتا ہے۔ اسکولوں میں اساتذہ اور منتظمین کھانے کا معیار جانچنے اور بچوں کے سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے طلباء سے آدھا گھنٹہ پہلے کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی بچے ہی جاپان کا مستقبل ہیں اور ان کی حفاظت کا یقینی بنایا جانا کتنا اہم ہے۔ جاپان میں صفائی کا کام کرنے والے کو ایک خاص نام سے پکارا جاتا ہے جس کا مطلب ہیلتھ انجینئر بنتا ہے۔ اس کی تنخواہ امریکی ڈالر میں 5,000 سے لے کر 8,000 کے درمیان رہتی ہے۔ اس ملازمت کے لیے امیدوار باقاعدہ زبانی اور تحریری امتحان پاس کرتے ہیں۔ جاپان میں گاڑیوں، ریسٹورانٹس اور بند مقامات پر موبائل استعمال نہیں کیا جاتا۔ جاپان میں سائلنٹ موڈ پر لگے موبائل کو ایک خاص نام دیا جاتا ہے جس کا مطلب اخلاق پر لگا ہونا بنتا ہے۔ جاپان میں اگر آپ کسی کھلی دعوت یا بوفے ڈنر پر ہی چلے جائیں، وہاں پر بھی یہی دیکھیں گے کہ لوگ اپنی پلیٹوں میں ضرورت کے مطابق ہی کھانا ڈالتے ہیں۔ پلیٹوں میں کھانا بچا چھوڑنا جاپانیوں کی عادت نہیں ہے۔ جاپان میں سال بھر گاڑیوں کی اوسط تاخیر 7 سیکنڈ تک ہوتی ہے۔ جاپانی لوگوں کی وقت کی پابندی کا یہ عالم ہے کہ ان کی ٹرین سال میں اوسطاً 6.5 سیکنڈ لیٹ ہوتی ہے۔ اگر ٹرین 10-12 سیکنڈ لیٹ ہو جائے تو وہ ایک ٹرین ڈیلے سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنے آفس جا رہے ہوں تو اپنے باس کو دکھا سکیں کہ دیری ہونے کی وجہ ٹرین تھی۔ لیکن ناظرین، ایک ضروری بات یہ بھی ہے کہ جاپانی امیر نہیں ہیں۔ دنیا کے 100 امیر لوگوں میں ایک بھی جاپانی نہیں ہے۔ زندگی بہت ہی سادہ گزارتے ہیں۔ ناظرین، اسی ایک چھوٹی سی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حامی و ناصر۔